آیات میں سب سے پہلے جس اس میں صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ لفظ رب ہے، اور رب مصدر بھی ہے یعنی پالنا، اور اس میں فاعل بھی ہے یعنی پالنے والا۔ تو دونوں معنی ہیں اس کے، مگر یہاں مراد ہے پالنے والا یعنی پروردگار۔ اور اس اسم کی اتنی وسعت ہے کہ کسی اور صفت کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف رب کہہ دینا کافی ہے۔ اس اسم کے مشتقات قرآن مجید میں تقریباً 980 مقامات پر ہیں، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو وسعت اس کی یہ ہے کہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تربیت دینے والا جس کو پال رہا ہے اس کا پورا علم اس کو نہ ہو، لہذا اس کا عالم ہونا بھی ضروری، علیم ہونا بھی ضروری، سمیع بھی ہونا ضروری، بصیر بھی ہونا ضروری۔ اس لیے کہ پالنے کے لیے جو الفاظ عربی کے ہیں وہ یہ ہیں: انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کو بڑھانا ایک حال سے دوسرے بلند اور بہتر حال کی طرف، جہاں تک کہ آخری منزل تک اسے پہنچا دینا۔ گھٹنے کا اس میں کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ تربیت نہیں ہوگی۔ بڑھاتا جائے، ترقی دیتا جائے، تب وہ رب ہے، اور اگر گھٹا دے اور مٹا دے تو رب نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو پالا جائے تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کے لیے مضر چیزیں ہیں ان کو روک دیا جائے، اور پالنے والے میں یہ طاقت ہونا چاہیے کہ ضرر کو آنے نہ دے اس کے قریب۔ تو اس کا قوی ہونا ضروری ہے، پالنے والے کا قوی اور مقتدر اور قادر و قدیر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پال نہیں سکتا۔ جس کو پالے گا اس کی محبت اس کے دل میں نہ ہوگی تو کیسے پالے گا؟ لہذا پالنے والے کے لیے رؤوف و رحیم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوگا تو کس کو پالے گا؟ تو پہلے زندہ کر لے، اس لیے خالق ہونا ضروری ہے، مصور ہونا ضروری ہے۔ صلوات محمد۔ تو میں زیادہ تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا۔ ربوبیت اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح اللہ کے نام میں یہ اسم ذات ہے، جتنے صفات کمال ہیں وہ سب موجود ہیں، مستجمع جمیع صفات کمال۔ لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے۔ اس کے بعد جو اس میں صفت اتنی ہی جامعیت کا حامل ہوگا وہ رب ہے، اور اسی لیے سورہ الحمد میں جب ابتدا ہوئی ہے تو یہ کہا گیا کہ الحمد للہ رب العالمین۔ ادھر اس میں ذات ہے، ادھر اس میں صفت ہے، وہ بھی عام یہ بھی عام۔ اس لیے ایک ایک صفت کے ذکر کی ضرورت ہی نہ رہی، اللہ کہہ دیا اور رب کہہ دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند اور عالی شان پروردگار کی کے نام کی تسبیح کرو۔ تو ربوبیت کا یہ عالم ہے کہ اس نے کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب کے لیے اسباب تربیت پہلے ہی سے پیدا کر دی۔ زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ستارے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی، ہر چیز پیدا کر۔ اور حد ہے ربوبیت کی کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور ماں کے پاس اس کی غذا آ گئی۔ ایسا رب، اور اگر بطن مادر میں ہے تو وہاں بھی غذا دیتا ہے جہاں کوئی غذا نہ دے سکے۔ کسی کو اس کا حال معلوم نہ ہو مگر رب کو تو اس کا حال معلوم ہے کہ اس وقت یہ چاہتا ہے، اس وقت یہ چاہتا ہے، اس وقت یہ چاہتا ہے۔ تو یہ ربوبیت ہے۔
اور اس کے بعد ربوبیت میں اتنی وسعت کہ اپنی مخلوق کو بھی اس نے تربیت کا سبق دے دیا اور تربیت کے طریقے بھی بتا دیے۔ کوئی جانور کہیں سیکھنے کے لیے گیا کہ تربیت کیسے ہونا چاہیے، لیکن جب اس کا بچہ سامنے آیا تو وہ تربیت کر رہا ہے ایسے کہ بڑی زبردست ٹریننگ اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں بدیعت کر دی ہے طاقت کہ بچے ہوں تربیت کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اگر بڑے بڑے ہاسپٹل رکھے جائیں چھوٹے چھوٹے جانوروں کی تربیت کے لیے تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ گھونسلوں میں جنگل میں بیٹھے ہوئے ماں باپ اس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا سوائے خدا؟ اس نے سکھایا۔ وہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کو، اور اسی لیے ان کے دل میں محبت بھی پیدا کر۔ اگر کسی ماں سے باپ سے کہا جائے، حکم دیا جائے کہ محبت کرو، فلاں چیز سے محبت کرو، تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں نہ حکم ہے نہ اشارہ ہے، بچہ سامنے آیا اور محبت خود بخود پیدا ہو گئی کہ ماں اور باپ اپنی زندگی تج دینے کے لیے تیار اپنی اولاد کے لیے، کہ بیٹا زندہ رہ جائے، ماں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کسی نوکر کا حال نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کی دی ہوئی اور عطا کی ہوئی محبت ہے جو ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کا حق ہے اولاد کے اوپر، کیونکہ وہ محبت اور وہ الفت جو ماں باپ کے اندر ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی کسی کو۔ سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، ابن ماجہ میں ہے یہ، جو سیاح کی مشہور کتاب ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ حضور یہ بتائیں کہ ما حق الوالدین علی ولدہم۔ غالباً یہ روایت آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور یہ تو بتائیں کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے۔ بس 2 جملے فرمائے مختصر، کوئی لمبی تقریر نہیں۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی۔ اگر ان کی اطاعت کرے گا تو جہنم میں جائے گا، نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیرا جہنم بھی۔ اور وہ مشہور حدیث ہے جس کو آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے پیر کے نیچے ہے۔ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، یا تحت قدم والدہ فردوس بری۔ یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حدیث رسول الجنت تحت اقدام الامہات۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت ان کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ وہ مرکز تربیت ہے۔ اگر ان میں تربیت کی صلاحیت ہو ماں باپ میں، اور ان میں علم و ہنر ہو، اور وہ خدا کے احکام پر پوری طرح عمل کر سکیں اور تعلیم بھی دیں، تو بچے کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جہنم سامنے ہے۔ لہذا الجنت تحت اقدام الامہات، تربیت کرنے والے کا بڑا حق ہوتا ہے، اور اتنا حق ہے خاص طور پر باپ کے مقابلے میں ماں کا زیادہ حق۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میں نیک سلوک کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا کس کے ساتھ کروں حضور سلوک کس کے ساتھ کروں؟ کہا اماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر کہا اماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا باپ کے ساتھ، کیونکہ ماں مصیبت جھیلتی ہے اور تربیت میں وہ راستے اور وہ مراحل آتے ہیں جو بڑے کٹھن ہوتے ہیں، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے۔ اور اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کا کیا حق رکھا میں ابھی بیان کروں، لیکن تربیت کی بنا پر تربیت کرنے والے کا حق بے انتہا ہے۔ رسول نے علی کی تربیت کی، اور علامہ ابن حجر عسقلانی علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے
کیا لکھا ہے انہوں نے کہ کان رباہ رسول اللہ من صغر، علی کی تربیت کی تھی رسول نے بچپنے سے، فلازمہ من صغرہ، تو پھر علی رسول کے ساتھ ہی رہے بچپنے سے، الگ نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسا استاد ہوتا ہے، جیسی تربیت ہوتی ویسے ہی شاگرد ہوتا ہے۔ استاد کامل ہو تو شاگرد سے کمال کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب جس کو محمد پالے وہ کیسا ہوگا؟ صلوات محمد۔ رباہ رسول اللہ من صغر، عجیب جملہ، رباہ